ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الوقت۔ آج ہم پڑھیں گے وقت کے بارے میں۔ کسی کو ٹائم بتانا ہو، وقت بتانا ہو تو عربی میں کس طرح کے تعبیرات اور جملے استعمال کریں گے۔ الحوار الاول انظر واستمع واعد، دیکھیں، غور سے سنیں اور دہرائیں۔ کم الساعۃ الآن یا صفیہ، صفیہ کیا ٹائم ہو رہا ہے ابھی؟ کسی سے بھی آپ ٹائم کے بارے میں پوچھیں تو آپ یہ کہیں گے کم الساعۃ الآن، ابھی کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ یا صفیہ، اے صفیہ، الساعۃ الآن الثانیۃ عشرۃ مساء، ابھی شام کے 12 بج رہے ہیں۔ الثانیۃ عشرۃ مساء، ٹھیک ہے، مساء یعنی پی ایم، صباحاً کا معنی ہے اے ایم۔ فی ای ساعۃ سنذهب الی المطار، کس ٹائم ہم ایئرپورٹ جائیں گے؟ فی ای ساعۃ کا معنی ہے کس ٹائم، سنذهب ہم جائیں گے، الی المطار ایئرپورٹ، فی الساعۃ الرابعۃ مساء ان شاء اللہ تعالی، شام 4 بجے انشاءاللہ ہم ایئرپورٹ جائیں گے۔ کم ساعۃ نحتاج الی المطار، ایئرپورٹ تک ہمیں کتنے ٹائم کی ضرورت ہے، یعنی ہمیں ایئرپورٹ پہنچنے میں کتنا ٹائم لگے گا۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ بھائی ہمیں کتنا ٹائم چاہیے یہاں سے ایئرپورٹ تک جانے کے لیے، اس کے لیے عربی تعبیر ہے کم ساعۃ نحتاج الی المطار، حوالی ساعتین، تقریباً 2 گھنٹے، حوالی اس کا معنی ہے تقریباً، ساعتین یعنی 2 گھنٹے، ای المسافۃ من البیت الی المطار حوالی ساعتین، 2 گھنٹے ہیں۔ کم ساعۃ من جاکرتا الی جدہ، جاکرتا سے جدہ تک کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 9 ساعات تقریباً 9 گھنٹے لگتے ہیں۔ فی ای ساعۃ سنصل، کون سے گھنٹے میں ہم پہنچیں گے، یعنی کس ٹائم ہم پہنچیں گے؟ فی الساعۃ الخامسۃ صباحا بتوقیت مکہ ان شاء اللہ، صبح کے 5 بجے ہم پہنچیں گے مکہ کے وقت کے مطابق انشاء اللہ تعالی، یعنی مکہ مکرمہ کے ٹائم کے مطابق فکس صبح 5 بجے ہم پہنچیں گے۔ ای سنصل فی الساعۃ الخامسۃ صباحا بتوقیت مکہ ان شاء اللہ تعالی، اذن سارجع الی بیتی اولا ساعود بعد قلیل، اذن اس کا معنی تب پھر، سارجع میں لوٹتا ہوں اپنے گھر کی طرف پہلے، اولا پہلے، وساعود بعد قلیل تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ میں لوٹوں گا۔ حسنا، ٹھیک ہے، اراکی قریبا، میں آپ کو بعد میں دیکھوں گی، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ مؤنث کی ہیں۔ لا تنسی التذکرۃ وجواز السفر، تذکرہ کہتے ہیں ٹکٹ کو، جواز السفر پاسپورٹ، ٹکٹ اور پاسپورٹ مت بھولیں۔ شکراً انشاءاللہ، شکریہ انشاءاللہ۔ التدریبات، یہ کہہ رہے ہیں کہ ارسم الساعۃ رسما صحیحا، یعنی ٹھیک جو ہے وہ ٹائم کا نقشہ لکھیں۔ دیکھیں، الساعۃ الواحدہ، یہ رہا الساعۃ الواحدہ، الساعۃ الثانیہ 2 بجے، الساعۃ الثالثہ 3 بجے، الساعۃ الرابعہ 4 بجے، الساعۃ الخامسہ، یعنی یہ تو ہو گئے، بلکہ یہاں ہے الساعۃ السابعہ 7 بجے، یہ رہا 7 بجے۔ آگے ہے الساعۃ الحادیۃ عشرۃ، یہ رہا الساعۃ الحادیۃ عشرۃ، الساعۃ الثانیۃ والربع۔ اب یہاں تک تو آپ کو یہ بتایا کہ کوئی بھی کامل ٹائم بتانے کا طریقہ کیا ہے۔ مثال آپ بولتے ہیں 1 بجے تو آپ کہیں گے الساعۃ الواحدہ، 10 بجے الساعۃ العاشرہ، 9 بجے الساعۃ التاسعہ۔ اب لیکن آپ ٹائم کے ساتھ ساتھ اوپر کچھ منٹ بھی بتانا چاہ رہے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ کہیں الساعۃ الواحدہ
وعشر دقائق 10 منٹ، واو لگا کے آگے عشر دقائق یا والنصف والربع والثلث، ٹھیک ہے۔ مثال یہاں دیکھیں، الساعۃ الثانیہ والربع، ربع چوتھائی کو کہتے ہیں، چوتھائی 15 منٹ کا ہوتا ہے، یعنی 2 بجے 2:15 بج رہے ہیں۔ الساعۃ الثانیہ والربع، الساعۃ الواحدہ والربع، الساعۃ الثامنہ والربع، الساعۃ العاشرہ والربع، 10:15 بجے، ٹھیک ہے۔ یا ایک اور ہے والنصف، یعنی آدھا، جیسے الساعۃ الواحدہ والنصف، 1:30 بج رہے ہیں، الساعۃ الثانیہ والنصف، الساعۃ الثالثہ والنصف، 3:30، الساعۃ السابعہ والنصف، 7:30، الساعۃ الحادیۃ عشرۃ والنصف، 11:30۔ تو یہ تو ہو گیا ساڑھے بتانے کا۔ ایک ہے پونا بتانا، پونا یعنی پونا، تو اس کے لیے 2 طریقے، ایک تو یہ ہے کہ آپ اس طرح بتائیں، مثال کے طور پر الساعۃ الواحدہ و45 دقیقۃ، 1:45 و45 دقیقۃ، الساعۃ الثانیہ و45 دقیقۃ۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ 2 بج رہے ہیں، تو یعنی آپ جیسے کہیں نا 1:45 ہے، جس کو ہم اردو میں بولتے ہیں 1:45، 2 بجنے میں 15 منٹ کم، 3 بجنے میں 15 منٹ کم، 4 بجنے میں 15 منٹ کم۔ اس 15 منٹ کم کو ہم عربی میں اس طرح تعبیر کرتے ہیں، جیسے الساعۃ الثانیۃ الا ربعا، یعنی 2 بجنے میں 15 منٹ کم، الساعۃ الثالثۃ الا ربعا، الساعۃ الرابعۃ الا ربعا، الساعۃ العاشرۃ الا ربعا، الساعۃ الحادیۃ عشرۃ الا ربعا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طرح آپ جو ہے وہ طریقہ بتا سکتے ہیں۔ یا اس طرح ایک اور طریقہ، آپ یہ مثال 10 منٹ کم، تو آپ کہیں گے الساعۃ الثانیۃ الا 10 دقائق، الساعۃ الثالثۃ الا 5 دقائق، یعنی 5 منٹ کم۔ تو اس طرح آپ جو ہے وہ کسی کو ٹائم بتا سکتے ہیں۔ الساعۃ الثامنہ و5 دقائق، یعنی 8:05۔ الساعۃ العاشرہ و25 دقیقۃ، 10:25۔ دیکھیں الساعۃ العاشرہ، آگے ٹائم پہلے آپ نے گھنٹہ بتانا ہے، اس کے بعد واو لگا کر آپ نے جتنے منٹ ہیں اتنا بتا سکتے ہیں آپ، جیسے و25 25 دقیقۃ منٹ۔ گنتی کے اصول آپ نے پچھلے سبق میں پڑھ لیا تھا کہ 23 سے لے کر 29 تک کا جو معدود مؤنث ہو تو عدد کا پہلا حصہ مذکر آتا ہے، یہاں دقیقہ مؤنث ہے تو پہلا حصہ مذکر لے کر آ گئے۔ الساعۃ الرابعہ والثلث، ایک ہوتا ہے ثلث، ثلث کہتے ہیں 1/3 کو، چونکہ اگر ہم 1 گھنٹے میں دیکھیں تو 1/3 20 منٹ، دوسرے تہائی 40 منٹ، تیسرے تہائی پورا گھنٹہ۔ ثلث کہتے ہیں 20 منٹ کو، یعنی 4:20۔ الساعۃ الخامسہ الا 10 دقائق، 5 بجنے میں 10 منٹ کم۔ الساعۃ التاسعہ الا ثلثا، 9 بجنے میں جو ہے وہ 15 منٹ کم۔ الساعۃ السادسہ الا 25 دقیقۃ، یعنی 6 بجنے میں 25 منٹ کم، یعنی جتنے منٹ کم ہوں گے وہ آپ نے الا کے بعد لگانا ہے، اور اس پر حالت نصبی آئے گی، مستثنیٰ ہے وہ۔ الساعۃ الثانیۃ عشرۃ، یعنی 12 بجے، و7 دقائق، اور 7 منٹ۔ الساعۃ التاسعہ 9 بجے، والثلث، اور 20 منٹ۔ تو اس طرح آپ نے ٹائم بتانے کا آسان طریقہ آج پڑھ لیا، اس کو آپ بالکل بار بار استعمال کر کے سیکھ سکتے ہیں۔ استبدل کما فی المثال التالی مع تغییر ما یلزم، ضروری تبدیل کرنے کے ساتھ ساتھ تمام مثالوں کو چینج کر دیں۔ تأکلو اس کو اس طرح بنا، حل لا تأکلین یا امی، آپ کیوں نہیں کھا رہی ہے اے میری ماں۔ حل تأکلو، اور اب ہے حل لا کا معنی ہے کیوں نہیں، کیوں نہیں۔ اب دیکھیں حل لا مذکر کے لیے تأکلو لائیں گے تو مؤنث کے لیے تأکلین لائیں گے۔ مذکر حاضر کا جو صیغہ آتا ہے وہ جیسے تفعلو کے وزن پر آتا ہے، اور مؤنث حاضر تفعلین کے وزن پر، تو وہی یہاں پر ہم جاری کریں گے۔ حل لا تأکلو یا ابی، اے میرے ابو آپ کیوں نہیں کھا رہے۔ حل لا تدرسین یا بنتی، میری بچی آپ کیوں نہیں پڑھ رہی ہیں۔ حل لا تشرب یا ولدی، اے میرے لڑکے آپ کیوں نہیں پی رہے ہیں۔
حل لا تنام یا اخی، آپ کیوں نہیں سو رہے میرے بھائی؟ حل لا تجلس یا اختی، آپ کیوں نہیں بیٹھتی ہوئے میری بہن؟ حل لا تدخل یا زمیلی، آپ کیوں داخل نہیں ہو رہے ہیں؟ حل لا تجلسین یا اختی، حل لا تدخل یا زمیلی، آپ کیوں نہیں داخل ہو رہے اے میرے دوست؟ تو یہ آپ کے سامنے آج کا جو سبق ہے وہ آ گیا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم۔